السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ان کی بے توجہی اور دین اسلام سے ان کی روگردانی گراں گزرتی ہے، بری معلوم ہوتی ہے، فإن استطعت، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ آپ زمین میں سرنگ بنا کر، او سلما فی السماء، یا آسمان میں سیڑھی لگا کر، فتأتیہم بآیہ، ان کے لیے معجزہ لے آئیں، تو ایسا ضرور کریں. ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہے. فلا تکونن من الجاہلین، لہذا آپ نادان مت بنیے. انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. بے شک باتوں کو قبول وہی لوگ کرتے ہیں جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، اور جو موتا ہیں، جو مردہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اٹھائے گا، پھر وہ قیامت کے روز اللہ کے بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے. محترم سامعین کرام، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35-36 یعنی 35 اور 36، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے اللہ کی طرف دعوت دیتے ایک عرصہ گزر گیا، بڑا طویل عرصہ گزر گیا، اور ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روگردانی کرتے رہے، ماننے سے انکار کرتے رہے، ہمیشہ اعراض کرتے رہے، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوجھ سا معلوم ہونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آتا کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حصی معجزہ نازل فرما دیتا، تو اس معجزہ کو دیکھ کر کے یہ لوگ جو کفار و مشرکین ہیں یہ ایمان لے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے جواب میں یہاں پر یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے نازل فرمایا کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار و مشرکین کی بے توجہی اور ان لوگوں کی دین اسلام سے روگردانی اگر آپ کو گراں گزر رہی ہے تو آپ خود کوشش کیجئے، ٹرائی کیجئے. اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو زمین میں سرنگ بنا لیجئے، اور اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آسمان میں سیڑھی لگا لیجئے، اور اس طرح سے کر کے ان کفار و مشرکین کے لیے آپ معجزہ لے آئیے. اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو کیجئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہے. اللہ اگر چاہے تو ایک ہی بار میں اس روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان پر اکٹھا ہو جائیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. اللہ نے یہاں پر قرآن کریم میں یہاں پر اسی بات کو فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سبھی کو ایمان پر اکٹھا کر لے. اور قرآن کریم کے اندر سورہ یونس آیت نمبر 99 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا رب چاہے تو زمین پر جتنے لوگ بسے ہوئے ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے. لیکن یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے. اللہ نے بھیجا دیا ہے ہر ایک انسان کو. آج دنیا میں ملینئر بلینئر کیسے ہو گیا ہے؟ حق بات ماننے کے لیے دماغ نہیں ہے. ابھی حق بات ماننے کے نہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہیں ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، نہیں یہ تو علم والوں کی بات ہے، نہیں یہ تو عالموں کی بات ہے، یہ انکار کرنے کے لیے. ویسے آپ دیکھیے گا تو پورے دنیا کو چرائیں گے، عالموں کو بھی چرائیں گے، عالموں کی گفتگو کے اندر جو ہے کیڑے نکالیں گے، اپنے مزاج کے خلاف اس کو جو ہے لاک کریں گے، اس کو لپ ہول کو پکڑ کے لٹک جائیں گے، عالموں سے ڈیبیٹ کریں گے، عالموں سے بحث کریں گے. جب حق بات قبول کرنے کے لیے کہیے تو کہیں نہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ہم اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ان کے لیے معجزہ بھی لے آئیں
تو یہ ایمان پر آنے والے نہیں. اور معجزہ لانے سے، معجزہ لا کر کے کسی کو مجبور کر کے ایمان پر داخل کرنا یہ اللہ کو چاہیے بھی نہیں. اللہ نے ہر انسان کو ہوش دے کر کے، حواس دے کر کے، شعور دے کر کے، عقل دے کر کے، ادراک دے کر کے، سمجھ بوجھ دے کر کے اس روئے زمین پر بھیجا ہے. اس روئے زمین پر آنے کے بعد ہر انسان اپنا اچھا برا ضرور دیکھتا ہے، سوچ لیتا ہے. تو کیا یہ نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے خلاف ہے. اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو کیجئے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرے گا. اور آگے فرمایا فلا تکونن من الجاہلین، آپ نادانوں میں سے مت ہو جائیے. نادانوں میں سے مت ہو جائیے کیا مطلب؟ اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت کے خلاف سوچنا، یا اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت کے خلاف تدبیر کرنا، یہ دونوں کے دونوں نادانی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے. یہ دونوں کے دونوں نادانی کی بات ہے، یہ دونوں کے دونوں جہالت کی بات ہے. اور جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ اپنی سوچ میں خود شکست پاتا ہے. اللہ نے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا فلا تکونن من الجاہلین، آپ نادانوں میں سے مت ہو جائیے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکام کو وہی لوگ سنتے ہیں جو دل کی کانوں سے سنیں. ابھی سننے والے تو سبھی لوگ ہیں لیکن اثر نہیں کرتا ہے. کیوں اثر نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ دل کی کان سے نہیں سنتے ہیں، اوپر کے من سے سنتے ہیں، دل کے کان سے نہیں سنتے ہیں. اللہ نے فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک باتوں کو سن کر کے قبول وہی کریں گے جو دل کی کانوں سے سنیں گے، جن کا انٹینشن، جن کا ارادہ، جن کی چاہت یہ ہوگی کہ سننا ہے اور سن کر کے سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا ہے. لیکن جو لوگ اوپر کے من سے سنتے ہیں وہ نہ عمل کریں گے نہ سننے کی کوشش کریں گے. بظاہر لگے گا کہ وہ باتوں کو سن رہے ہیں لیکن وہ باتوں کو سن رہے نہیں ہوتے ہیں. اور کفار و مشرکین کے اندر یہ باتیں 100% پائی جاتی ہیں. کفار و مشرکین میں سے عام طور پر لوگ 99% لوگ صرف دیکھیں گے، سنیں گے لیکن سننے کی غرض سے نہیں سمجھیں گے، سمجھنے کی غرض سے نہیں سنیں گے. چونکہ کفار و مشرکین میں اس طرح کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، چاہے وہ کفار و مشرکین ادھر کے ہوں یا ادھر کے ہوں، غیر ہوں یا اپنے ہوں، جو بھی کفار و مشرکین ہوں، ان میں سے اکثر لوگ جو سنتے ہیں وہ اس واسطے سے نہیں سنتے ہیں کہ سن کر کے اس پر عمل کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک باتوں کو سن کر کے وہی قبول کریں گے جو دل کی کانوں سے سنتے ہیں، والموتى، اور جو مردہ ہیں. یاد رکھیے ایک آدمی عمل کرنے کی غرض سے نہیں سننا ہے، بس ایسے ہی سننا ہے. اگر ایسا آدمی ہے تو وہ آدمی زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین نازل ہوا. سورہ یاسین میں آیت نمبر 70 ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ جو قرآن کریم ہے، یہ جو اللہ کے احکام ہیں، یہ جو اللہ کا پیغام ہے، اس سے کس لوگوں کو ڈرایا جائے گا؟ جو زندہ ہیں. اور جو کفار و مشرکین ہیں ان کے اوپر تو عذاب ثابت ہو چکا ہے، وہ زندہ ہو کر کے بھی مرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جیتے جی جو ہے وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے میدان میں حاضر کرے گا. اللہ نے فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک اللہ کی دعوت کا جواب اور اللہ کے احکام کا جواب اور اس کو قبول کرنا وہی لوگ کرتے ہیں جو دل کی کانوں سے سنتے ہیں. اور جو مردہ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنی طرف اٹھائے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر کے جانے والے ہیں، اور انہی کو اسی کی طرف لوٹ کر کے لا محالہ جانا پڑے گا. سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.